ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بہت ہی علمی گفتگو چل رہی تھی تو اسی کو ہم جاری رکھیں گے کہ دیکھا یہ گیا ہے اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ تاریخ اگر اٹھا کے ہم دیکھیں تو شروع سے آخر تک جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنا جانشین بنا کے رکھا ہے. چاہے وہ شب ہجرت ہو، شب ہجرت کا موقع ہو، یا مباہلہ ہو، یا غدیر خم کا میدان ہو. تو غدیر خم کے میدان میں تو یہاں تک رسول نے اتنے مجمع کے سامنے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. لیکن رسول کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد ہی سب نے جو ہے مطلب آنکھیں جو ہیں موڑ لی اور سب رسول کے قول بھلا دیے گئے. تو جس کی وجہ بڑا تاریخ کا المیہ ہے، بالکل سب سے بڑا المیہ ہے کہ مطلب سب نے آنکھیں موڑ لی. ہر جگہ رسول نے جو ہے مولا علی کو آگے کیا، لیکن ان کو ظاہری خلافت نہ مل سکی، دنیاوی ظاہری جو ہوتی ہے وہ خلافت نہ مل سکی. لیکن جب 25 سال کے بعد جو ہے مولا کو دنیاوی خلافت ملی تو مولا کے پاس لوگ آئے، جی بالکل کری مولا خلافت. مولا کے لیے خلافت کیا چیز تھی؟ جی بالکل، جو عرش و فرش کا کائنات کا مالک، اس کے لیے دنیاوی خلافت کوئی حیثیت رکھتی تھی؟ کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن مولا کے پاس جب آئے لوگ اور ان سے درخواست کری کہ اس وقت اسلام کو ضرورت ہے آپ کی، اس وقت اسلام یعنی اس وقت معاشرہ بالکل مسخ ہو چکا تھا، اسلام کی جو ہے نام پر دھجیاں بکھیر دی گئی تھی. 25 سالوں میں بالکل وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا تھا سب کچھ. تو مولا جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے، شکریہ صدف، بہت اچھا کوشچن کیا ہے. کیونکہ جیسے کہ ابھی یہ بات ہو رہی کہ مولا کی جانشینی، ان کی خلافت، تو رسول نے غدیر خم کے میدان میں صاف لوگوں کے سامنے جو ہے بول کے بھی، دکھا کر بھی، اشارے سے، ہر طرح کے جو نہ دیکھ سکے وہ سن سکے، اور جو دیکھ رہا ہے وہ ایکشن سے، ہر طرح سے مولا نے جو ہے مولا کی جو ہے خلافت کو جو ہے وہ جانشینی کو وہ واضح کر دیا تھا. لیکن یہ ہے کہ مولا کے ہمیشہ حاسد رہے، دشمنی رہی، بغض رہی ان کی شان سے، عظمت سے، اہل بیت کے خاندان سے. تو ان کی شان کو اور رتبے کو گھٹانے کی کوشش کری اور پھر خلافت جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں گئی. لیکن جب مولا کو خلافت دوبارہ آپ کے اس میں آئی جانشینی میں، تو آپ اس کا دورانی تقریباً 4 سال 9 ماہ جو ہے مولا جو ہے وہ خلیفہ رہے تھے. تو آپ نے آنے کے بعد آپ بے شک سیاست میں نہ تھے، حکومت میں نہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو پہلی والی حکومتیں تھے ان کو برابر مدد کر رہے تھے. آپ گوشہ نشینی میں تھے، آپ قرآن کی جو تھی باقاعدہ سے جو ہے وہ ترتیب، تشکیل اور اس کو جمع کرنے میں مصروف تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولا جو ہے جو اس وقت کے حکمران تھے، جو خلیفہ تھے، ان کو برابر سے مدد کر رہے تھے. اور اس سلسلے میں کئی ہمیں جو ہے روایتیں ملتی ہیں کہ مولا نے کن کن مشکلات کے موقع پہ، جبکہ کیونکہ ان زمانے میں یہودی برابر جو ہے مناظرہ کیا کرتے تھے، سوال جواب کیا کرتے تھے، اور مولا علی کو ہی بلایا جاتا تھا جب جہاں پر ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا یا سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے تھے. تو ایک روایت جو میں نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتابوں میں بہت زیادہ پڑھی ہے، اس کو میں آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اس زمانے میں جب خلیفہ اول کا وقت تھا، یہودی جو تھے وہ آئے، عالب یہودی خلیفہ اول کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو رسول کا جانشین ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم اور جو ہے وہ ذہین اور فطین اور بہت دانشور ہوتا ہے. تو ہمیں ایک سوال کا جواب آپ دیجئے. خلیفہ اول سے پوچھا گیا کہ ہم نے 2 روایتیں سنی ہیں توریت میں اور قرآن میں، لیکن ان میں تضاد ہے. آپ ہمیں اس تضاد کا جو ہے وہ فرق بتائیے. کہ توریت میں ہے کہ سابق کیف جو ہے وہ 309 سال تک جو ہے وہ غار میں سوئے تھے، لیکن قرآن میں ہے کہ وہ 300 سال تک سوئے تھے. تو اس فرق کا کیا مطلب ہے؟ تضاد کے بارے میں ہمیں بتائیے. تو کافی مشورے ہوئے، پوچھا گیا، لیکن صحیح جواب جو مطمئن کر سکے یہودیوں کو ان کے پاس نہ ہوا. پھر مولا علی در اہل بیت پہ آئے، علم کے دروازے کو دستک دی، مولا آئے. مولا ہمیشہ ہر وقت انہوں نے اسلام کی سلامتی کے لیے کبھی بھی انہوں نے منہ نہیں موڑا تھا. ہمیشہ ان کی جو بقا تھی اسلام کے لیے، اس کے آگے اس کے لیے وہ ہمیشہ جو تھے کوشاں رہتے تھے. تو مولا آئے تو آپ نے کہا کہ دونوں روایتیں بالکل صحیح ہے، قرآن بھی سچا ہے، توریت بھی بالکل سچا ہے. کیونکہ توریت جو ہے وہ شمسی سال کے لحاظ سے چلتا ہے، جس میں 365 دن ہوتے ہیں، اور جو یہ ہے قرآن جو ہے وہ ہجری قمری سال کے حساب سے چلتا ہے، جس میں 354 دن ہوتے ہیں.
تو اس حساب سے 309 دن جو ہیں توریت کے وہ قرآن کے 300 دن کے برابر ہوتے ہیں. تو دونوں سچے. یعنی بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ مولا نے ہر مشکل وقت پہ جو ہے ان کی مدد کری اور ہر موقع پہ جو ہے اسلام کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے اور اس کی کمر مضبوط کرنے کے لیے کوشاں رہے آپ. اور پھر جب آپ کو خلافت یعنی زبردستی لوگوں نے جب آپ کے آگے آ کے جو ہے وہ منتیں کی اور کہا کہ آپ اقتدار میں آئے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ایسا معاشرہ تشکیل ہو جو رسول کے زمانے میں, تو آپ آئے اور اپنی خلافت قبول کری. اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک بہت عظیم الشان جو ہے خطبہ دیا, بہت انقلابی خطبہ تھا, اور اس میں جس کا لب و لباب یہی تھا کہ میں ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہوں جو سنت رسول اور قرآن پر مبنی ہوگا. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ نماز جس کے طریقے جو ہے وہ مسخ ہو گئے تھے, وہ پھر رسول کے طریقے سے وہ نماز پڑھائی گئی. اور اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ میری حکومت کی جو بنیاد ہے وہ عدل و مساوت پہ قائم ہے, اور میں مظلوموں اور بے سہارا لوگوں کو اور جو ہے زیادہ جو ہے پرائرٹی دیتا ہوں, ان کی زیادہ جو ہے میری نظر میں اہمیت ہے. اور پھر بیت المال کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہوا کہ اس کا جو مال ہے وہ سب میں تقسیم جو کیا جائے گا وہ برابر سے کیا جائے گا. تمام باتیں آپ نے اپنے انقلابی اور اپنے عظیم خطبے میں جو پہلا خطبہ تھا اس میں آپ نے یہ باتیں پیش کر دی تھی. اور اس خطبے کے بعد سے ہی جو عرب کے تمام امراء تھے جو اس 25 سالوں میں لوٹ کھسوٹ کر کے اپنے خزانے بھر چکے تھے, وہ اس وقت سے مولا کے اور مزید دشمن ہو گئے تھے, کیونکہ وہ تو اس وقت انہوں نے اسلام کا حلیہ بھی بگاڑ دیا تھا, بیت المال کو وہ اپنی ملکیت سمجھے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وقت نہ غریبوں نہ مظلوموں ان کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا. پھر زمانے نے دیکھا کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل ہوا کہ آپ کے دور حکومت میں کہ جہاں پر تمام امور جو تھے وہ عین اسلامی تھے, اور بیت المال کا جو ہے صحیح اجرا ہوا تھا. اور جو آج ہم اس چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ اس ملک میں یا مختلف یورپین ممالک میں آپ جائیں, یہ سوشل سروسز کا جو بینیفٹ سسٹم ہے اس کا سب سے پہلے جو بنیاد جو ڈالی تھی وہ مولا علی نے, ہمارے مولا علی نے ڈالی. اور اس زمانے میں بیواؤں کا, یتیموں کا, یا جن کے جو نادار تھے جو لوگ, ان سب کے جو اخراجات تھے اس بیت المال سے پورے کیے جاتے تھے. اور مولا نے صاف صاف لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ مال اللہ کا ہے, اگر میرا ذاتی مال بھی ہوتا تو میں اسے برابر سے لوگوں میں تقسیم کرتا, اس میں ہرگز جو ہے میں کسی کی حق تلفی نہ کرتا. اور اس کے بارے میں مثالیں ہیں کہ آپ نے اپنے بھائی عقیل کو بھی جو ہے وہ منع کر دیا تھا, کیونکہ وہ بیت المال جو تھا وہ اللہ کا مال تھا. اس کے علاوہ آپ نے حکومتی معاملوں میں یہ بھی کیا تھا کہ جو پرانے گورنر تھے ان کو معزول کیا, اور پھر نئے گورنروں کی جو ہے وہ تقرری کی تھی, اور جو آپ کی نظر میں بہت متقی, نیک اور پرہیزگار تھے اور اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے میں آپ کا ساتھ دے سکتے تھے. یہی نہیں تھا, اس کے علاوہ آپ راتوں میں لوگوں کی خبرگیری بھی کیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا کی شہادت کے بعد بچے اپنی ماؤں کے دامن کو کھینچ کے پوچھتے تھے کہ کہاں گیا وہ جو ہمارے لیے کھانا لے کر آیا کرتا تھا, کہاں گیا جو ہماری خبرگیری کرتا تھا, ہمیں لگتا ہے کہ ہم آج یتیم ہو گئے. اور وہ واقعہ روایتوں میں آپ نے سنا ہے کہ کسی شخص نے دیکھا کہ کئی لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو نابینا تھا, بوڑھا تھا, مولا کی شہادت کے بعد وہ رو رہا تھا, زار و قطار رو رہا تھا, اور کہہ رہا تھا کہ وہ کہاں چلا گیا, کیا وہ شخص ناراض ہو گیا جو روز میرے پاس خبرگیری کے لیے آتا تھا, مجھے کھانا کھلاتا تھا اور میرے دکھ درد کو جو ہے وہ بانٹا کرتا تھا. جب پوچھا گیا اسے کہ تم اس شخص کو کس شخص کو یاد کرو, اس نے کہا میرے پاس ہر روز, مجھے اس کا نام نہیں پتہ, مجھے اس کا حلیہ نہیں پتہ, میں نابینا ہوں, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ جو بھی تھا وہ میرا بہت سچا ہمدرد تھا. اور جب بعد میں پتہ چلا تو اس کو بتایا گیا کہ مولا علی ان کی شہادت ہو گئی, تو وہ اس قدر رویا, اور اس نے کہا کہ مالک مجھے بھی اس دنیا سے اٹھا لے, کہ جو شخص میرا اتنا ہمدرد تھا جب وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو میرا اس دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ. تو یہ مولا کی شخصیت تھی, یہ مولا کی جو حکومت تھی, یہ مولا کی خلافت تھی کہ اس زمانے میں جو کچھ ہوا وہ صحیح معنوں میں جو اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اس کے قرآن اور سنت کے مطابق وہاں پر اس کا اجرا ہوا تھا. جی بہت شکریہ سسٹر, خدا آپ کو جزائے خیر دے. تو میں بس بغیر وقت ضائع کیے ہوئے اپنی مہمان ساتھی کے پاس جاؤں گی اور ان سے گزارش کروں گی کہ وہ جو ہیں کچھ ہدیہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پڑھوں گی نعت علی میں جواب سے پہلے, سبحان اللہ. پڑھوں گی نعت علی میں جواب سے پہلے,
لحد میں آئیں گے مولا حساب سے پہلے، سبحان اللہ، لحد میں آئیں گے مولا حساب سے پہلے، خدا گواہ ہے شاید نبی ہیں خیبر میں، خدا گواہ ہے شاید نبی ہیں خیبر میں، کہ فتح ہو نہ سکی بو تراب سے پہلے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ صدف یہ شہادت کے، میرے مولا کی شہادت کے ایام ہیں، بے شک۔ اس لحاظ سے میں اپنے استاد محترم سبط جعفر کے کچھ شعر پڑھنا چاہوں گی۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، بے شک، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، سبحان اللہ، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آگہی آ گئی، سبحان اللہ، بے شک، روشنی آ گئی آگہی آ گئی، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، غسل ملبوس کو مت کفن نام دو، سبحان اللہ، غسل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، سبحان اللہ، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، علی آ گئے علی آ گئے زندگی آ گئی۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ اب میں دوسری مہمان کے پاس جاؤں گی اور سنتے ہیں کہ وہ کیا مولا کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے۔ جی سسٹر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ صدف، اس سلسلے میں میں امیر انیس، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت جی، مشہور بے شک، شاعر ہیں، جی۔ اور ان کے جو مرثیے ہیں وہ بہت مشہور عالم رہے ہیں، تو ان میں سے میں نے ایک چھوٹا سا قطعہ سلیکٹ کیا ہے جو میں آپ کی اور ناظرین کی نظر کرتی ہوں۔ بسم اللہ۔ سجدے میں شیر حق کا دو پارہ ہوا جو سر، سجدے میں شیر حق کا دو پارہ ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں پہ جبرائیل پکارا غضب ہوا، گردوں پہ جبرائیل پکارا غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا۔ ایک اور قطعہ ہے، کوہرام کیوں بپا ہے زمین و آسمان میں، کوہرام کیوں بپا ہے زمین و آسمان میں، لگتا ہے کوئی ظلم ہوا ہے جہان میں، پیدا ہوا خانہ کعبہ میں جو علی، مارا گیا ہے وہ آج خدا کے مکان میں، پیدا ہوا ہے خانہ کعبہ میں جو علی، مارا گیا ہے وہ آج خدا کے مکان میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ جی ناظرین، شب قدر کے حوالے سے میں کچھ جو ہے قول شیئر کرنا چاہوں گی کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ شب قدر کو جانتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہم کیوں نہ جانیں جبکہ شب قدر میں فرشتے ہمارا طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ دیکھیے شب قدر جو ہے ولی کامل اور انسان کامل کی شب ہے، بے شک۔ یہ وہی ہستیاں ہیں جن کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم وسلم صلی علی محمد وعلی محمد وجل نے اپنا جانشین بنائے، جن میں پہلے امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں اور آخری امام مہدی حجت القائمہ علیہ السلام ہیں۔
تو بس خدا کی بارگاہ میں بہت شکر گزار ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ جیسا انہوں نے حکم دیا ویسی ہم عبادت بھی کر سکیں انشاءاللہ تعالی. الہی آمین. جی تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے فوائد قرآن. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے دوستوں اور شیعوں میں سے جو مر جائے اور قرآن کریم کو وہ خوب پڑھنا نہ جانتا ہو تو اس کی قبر میں اس کو پہلے قرآن سکھایا جائے گا تاکہ خدا بند عالم قرآن کے سبب جو ہے اس کے درجات کو بلند کر سکے. چونکہ بہشت کے جو درجات ہیں وہ قرآن کریم کی آیات کے برابر ہیں، تو قرآن کے قاری سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو اور آگے بڑھو. تو دیکھیں کیا ہی اچھی بات اس قول میں ہے کہ قرآن کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ اگر ہم مولا کے چاہنے والے ان کے شیعہ ہیں صحیح معنوں میں، تو اگر ٹھیک ہے قرآن ابھی ہم ظاہر ہے عربی تو نہیں، اگر قرآن نہیں صحیح پڑھتے تو ان کو قرآن سکھایا جائے گا قبر میں. اہمیت دیکھیے آپ کتنی. تو جی تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم قبر میں پہلے سیکھیں تو ہم دنیا میں اپنے آپ کو ریڈی کریں کہ اتنا اچھا قرآن پڑھ سکیں کہ ہمیں جلدی ہمارے درجات بلند ہو جائیں. جی اسی سلسلے میں آپ کو جو ہے قرآن سے منسلک رکھنا. بالکل. جی تو سسٹر آپ قرآن کے فوائد میں جو ہے آج کون سی سورہ لے کر آئی ہیں جس کی آپ تفسیر بیان کریں گے؟ جی صدف، آج قرآن کی وہ آیت ہے جو قرآن کا دل ہے، سورہ یاسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہر سورہ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے، لیکن اسے بالخصوص قرآن کا دل کہا گیا ہے کیونکہ یہ سورہ یاسین جو ہے یہ پورا خلاصہ ہے قرآن کا، اور ہر چیز کا جس طرح سے مرکز ہوتا ہے، کوئی خاص چیز ہوتی ہے، اسی طرح سے قرآن کی جو خاص اہم جو چیز ہے یہ اس سورہ کے درمیان میں موجود ہے، جسے سورہ یاسین کہتے ہیں، اور اسے رسول اکرم نے قرآن کا دل کہا ہے. تو ترتیب کے اعتبار سے یہ 36 نمبر کا سورہ ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 41 ہے. مکی ہے اور ہجرت سے پہلے آپ پر اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس میں 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں. تو اس سورہ کی شان نزول یہ ہے کہ جن دنوں میں رسول اکرم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اور بالکل ابتدائی ایام تھے اور بہت مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. مشرکین مکہ جو تھے وہ طرح طرح سے آپ کے لیے جو ہے مشکلات کھڑی کر رہے تھے، کبھی کوئی ایشو بناتے تھے، کبھی کوئی ایشو بناتے تھے. تو اور ہر جگہ جو تھا اس وقت کفار کا ہولڈ تھا. تو یہ جو تھی آیت ان دنوں میں آپ کے پر جو ہے جبرائیل امین لے کر آئے تھے کہ اصل میں وجہ یہ تھی کہ جب اسلام پھیلنا شروع ہو رہا تھا ابتدائی دنوں میں ہی، تو کفار کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام ہر جگہ پھیل جائے اور ان کا جو آباء و اجداد کا جو مذہب ہے بت پرستی کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گمنامی کی جو ہے منزل میں چلا جائے. اور اس بنا پر اب اس چیز کو چھپانے کے لیے وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے تھے. اور یہ بھی تھا کہ جو نو مسلم تھے وہ کعبے میں جا کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کو اس کی بھی اجازت نہیں تھی. جی بالکل. ایکسکیوز می. تو اس زمانے میں کفار نے جو ہے وہ 3 ایشو بنائے ہوئے تھے جو خاص اس وقت ان کے ٹارگٹ پہ تھے کہ اسلام کے خلاف. کہ ایک تو یہ کہ وہ خدا کی وحدانیت کو نہیں مان رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک واحد اللہ نے بنائی ہے، کیونکہ ان کے تو کئی بدھ ہوا کرتے تھے اور ہر بدھ جو تھا وہ کچھ نہ کچھ چیزوں کے لیے جو تھا وہ مخصوص تھا. تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے. تو اس سورہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی کہ میں واحد ہوں اس کو بڑے دلائل کے ساتھ اور مفصل طریقے سے جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تفصیل پیش کری ہے. دوسرا ایشو جو اس وقت کفار نے بنایا ہوا تھا، اعتراض کر رہے تھے اسلام پر، وہ یہ کہتے تھے کہ نبی تو عام بشر کی طرح سے ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنا مرتبہ، ان کو اتنا مقام دیا جائے. تو اس سورہ میں اللہ نے اپنی نبی کی جو ہے رسالت کا اعلان کیا ہے اور بڑے بہترین طریقے سے ان کی جو ہے وہ تعریف کری ہے، ان کی عظمت کی. تو اور گواہی دی ہے کہ یہ کتاب بھی سچی ہے اور میرا رسول بھی جو ہے وہ سچا. شروع کی 2 آیتیں آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو اس چیز کی جو ہے بارے میں تفصیل پتہ چلے گی. تیسرا ایشو اس زمانے میں جو بہت زیادہ مشرکین نے اٹھایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ
جب ہم مر جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے, تو دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ کیے جائیں گے. روز محشر کو جو ہے قیامت کے دن کو وہ جھٹلا رہے تھے, وہ اس چیز کو مان نہیں رہے تھے. تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے ذریعے سے بڑے مفصل اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا تھا. تمام اعتراضات کو جو ہے وہ جبرائیل امین اس سورہ کی شکل میں رسول کے پر لائے, اور پھر یہ سورہ یاسین کی جو ہے آپ نے تلاوت کری تھی. تو اسی لیے رسول نے فرمایا کہ ہر چیز کا جو ہے ایک دل ہوتا ہے, ایک مرکز ہوتا ہے, اور قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے. سبحان اللہ. کیونکہ پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ اس سورہ یاسین میں جو ہے وہ موجود ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کی فضیلت کے لیے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہو کہ اس کا دل سخت ہے, اس کے دل میں نرمی نہیں ہے, اگر وہ سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرے اور پابندی سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نرمی بھی ڈالے گا, اس کے دل میں جو ہے وہ رحم بھی ڈالے گا, اس کے دل میں جو ہے وہ تمام برائیوں سے بچنے کی جو ہے وہ قوت بھی وہ ڈالے گا. تو یہ رسول خدا کا فرمان ہے. اور آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت ایک بار کرے گا اس کو 10 قرآن کے برابر جو ہے وہ ثواب ملے گا. اور اس سورہ کی جو تلاوت ہے وہ دنیا آخرت کی مصیبتوں, ہر برائی, ہر شرک کو جو ہے وہ دور کرتی ہے, اور بیماری میں جو ہے شفا کی حیثیت رکھتی ہے اس سورہ مبارک کی جو ریگولر جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب رسول خدا مکے سے مدینے ہجرت کر رہے تھے تو وقت رخصت آپ نے زمین سے مٹی کو اٹھایا تھا اور اس کے پر سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی, اور اس کے بعد اس مٹی کو جو ہے کفار مشرکین جو آپ کے پیچھے آ رہے تھے ان کے پر ڈالی تھی. وہ خدا کی قدرت سے اس سورہ کی مبارکہ کی جو ہے وہ اجازی قوت سے وہ اندھے ہو گئے تھے, اور جو رسول خدا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت آپ نے فرما لی تھی. تو دشمن پر غلبہ پانے کے لیے یہ سورہ ایک بہترین ہتھیار ہے جو رسول خدا نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ اس کے فضیلت تو بے شمار ہے, میں صرف چند ہی فضیلت جو ہے یہاں پر آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. اس کے لیے تو مجھے بہت ٹائم چاہیے کہ میں اس کی اگر فضیلت پیش کرنا شروع کروں تو بہت زیادہ ہے سورہ یاسین کی, لیکن میں معصومین کے قول سے اس کی کچھ آپ کو جو ہے فضیلت جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گی کہ جناب امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو دن میں پڑھے تو وہ سارا دن محفوظ اور روزی سے بھرا رہے گا, اور جو رات کو سونے سے پہلے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پر 1000 فرشتے مامور کر دیں گے اس کی حفاظت پر, اور جو اس کو شیطان سے بھی محفوظ رکھے گا اور تمام آفت سے بھی محفوظ رکھے گا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سورہ کی تلاوت کی وجہ سے جنت میں جو ہے وہ داخل فرمائے گا. اور اس کے غسل کے وقت دیکھیں کتنی مولا نے کتنی عظیم اس کی شان بیان کی کہ اس کے غسل کے وقت 3000 فرشتے بالخصوص ملائکہ آئیں گے اور اس کا غسل کریں گے, جو سب کے سب اس کے حق میں استغفار کریں گے اور اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک جائیں گے. اتنی بڑی سعادت ہے, اتنی بڑی سعادت. پھر جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا تو یہ فرشتے قبر میں اس کے اطراف میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور ان کی عبادت کا ثواب اس شخص کے لیے, یعنی 3000 فرشتے اس کے لیے باقاعدہ عبادت کریں گے, اور یہ ثواب جو ہے اس مرنے والے کے حق میں جائے گا. یعنی کیا عظمت ہے اس سورہ کی. اور اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عمر میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اس کے لیے دنیا کی ہر مخلوق کے بدلے, آخرت کی ہر مخلوق کے بدلے, آسمان میں موجود ہر ایک کے بدلے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی, اور اس کے تعداد میں اسی تعداد میں اس کے گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جائیں گے. یا اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ یعنی کہ ایک مرتبہ یعنی اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم و کریم ہے, اور وہ ہم پر زحمتیں کس قدر کم کرتا ہے. یہ سوچیں کہ ایک بار تلاوت کی اس قدر اس کے ثواب دے گا. اور یہ معصومین کا قول ہے, کیونکہ معصومین کا قول جو ظاہر اور باطن قرآن کا سب جانتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ جو انہوں نے فرما دیا وہ ہو جاتی ہے. جناب فاطمہ نے کہا درزی کپڑے لے کر آئے گا وہ ہو جاتا ہے, تو ان کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ تو آپ اس کے پر بالکل حق ہے.
تو پھر امام جعفر صادق امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اس کے اسی تعداد میں گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس تک کوئی جو ہے فقر اور کوئی نقصان، بری موت، دشمن، جنون، جزام، وسوسے اور ضرر پہنچانے والی کوئی بیماری نہیں پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ اسے سکرات موت اور موت کی گھبراہٹ اور خوف کو آسان بنائے گا اور قبض روح کے وقت اس کی مدد کرے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں رسول کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تخفیف عذاب کی نیت سے قبروں پر اس سورے کی تلاوت کرے تو وہاں کے تمام مردوں کا، جتنے بھی مردے، خالی آپ ہی کے نہیں ہو، جہاں جتنے بھی ان سب مردوں کا عذاب دور ہو جاتا ہے، اور جو بحساب لوگوں کی جو مقبروں میں جو دفن ہیں ان کے تمام حسنات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے وسیلے سے ہی اور پنجتن پاک کے وسیلے سے ہی ہم سب کو تلاوت قرآن اور بالخصوص سورہ یاسین کی تلاوت کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے جو ہے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ وہ معاف ہوں، ہمارے والدین کے اور جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف ہوں، اور ساتھ ساتھ امت کے بھی گناہ کبیرہ صغیرہ معاف ہوں۔ بہت شکریہ سسٹر، آپ سورہ یاسین کی تفسیر بیان کر رہی تھیں، تو اسی کے ساتھ شب قدر کے بھی میں ایک آدھ جو ہے قول شیئر کروں گی۔ جی، مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کی 23ویں رات اپنے سارے گھر والوں کو بیدار رکھتے تھے اور اس رات ان کے منہ پر پانی چھڑکتے تھے تاکہ ان کو نیند نہ آئے۔ تو آگے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے گھر والوں کے افراد کو بھی سونے نہیں دیتی تھیں اور اس لیے ان کو دن میں کم کھانا کھلاتی تھیں تاکہ ان کو صحیح طرح شبیداری کرا سکیں۔ تو آگے اور فرماتی ہیں بی بی کہ یہ رات جو ہے خیر و بھلائی حاصل کرنے والی رات ہے، جو اس رات خیر و بھلائی حاصل نہیں کرے گا وہ محروم رہتا ہے۔ تو جی ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی ہم بھی بی بی کی طرح دن سے ہی جو ہے رات یعنی 23ویں شب کے اعمال کے لیے تیار کریں۔ بہت شیطان بہکائے گا، آج رات تو نیند بھی آئے گی، بچے تھوڑا سا تنگ بھی کریں گے، لیکن بحیثیت خواتین ہونے کے ہم ہی ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے ریڈی کر سکتے ہیں آگے اچھا بنانے کے لیے۔ تو کیونکہ یہ ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ رات جو ہے شب قدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کو جو ہے اس کی طرف رغبت دیں کہ اس رات کے اعمال کو بالکل نہ چھوڑیں، چاہے آپ سختی کریں بچوں پہ، چاہے پیار سے کریں، وہ آپ کا اپنا طریقہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ آج رات اعمال بالکل نہ چھوڑیں۔ تو اسی کے ساتھ مختصر سے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، تو پھر بریک سے آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔